اے زندگی، بار بار رلایا نہ کر، ہر کسی کے پاس چپ کرانے والا نہیں ہوتا۔ خاموشی سے بڑا کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ مقامی شکر ہے، صوفی خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہمیں یہ غلط فہمی لے ڈوبے گی کہ جنت صرف نماز، روزے، حج سے ملے گی۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ عورت صرف اس مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے سنبھال سکتا ہے، جو اس کی بنا اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے، وہ پیسوں کی نہیں، وہ تو محبت اور توجہ کی بوگی ہوتی ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ دیا جلاتے ہوئے، روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹ کے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہذا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے، اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ لوگ واقف ہیں ہماری عادتوں سے، رتبہ کم سے ہی مگر لاجواب رکھتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسرے پر چھڑکیں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خوش ہونا، یعنی کہ اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا، یعنی کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت نرم نہ پڑے، یعنی کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، یعنی دنیا کی لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ بھلائی کرتے رہے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ منافقت کفر کا وہ دغلا فن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کپڑے تو برانڈڈ پہنتے ہیں لیکن سوچ ان کی لنڈے والے ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ داماد اچھے ہیں کیونکہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اور بیٹے برے ہیں کیونکہ وہ بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخراجات سیکورٹی پر مگر محفوظ کوئی بھی نہیں، اور سب سے زیادہ تنخواہ ججوں کی مگر انصاف کوئی بھی نہیں۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔